السلام علیکم دوستوں، آج عید کا تیسرا دن ہے اور جمعے کا دن ہے۔ 2 دن اچھا خاصا یہ بجلی نہیں گئے ہوئے، آج پھر بجلی چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یوں سمجھو کہ عید 2 دن تھا بس، یہ الیکٹرک والوں کے حساب سے 2 دن تک یعنی بجلی نہیں گیا، پھر آج پھر لوڈ شیڈنگ چالو ہو گیا۔ تو یہ تو اکثر یہاں پر ہوتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ اگر سوچیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ لوڈ شیڈنگ یہاں پر ہمیشہ ہوتا ہے۔ 2 دن الحمدللہ بجلی تھا، 2 دن کے بعد پھر یوں سمجھو کہ عید بھی ختم، لیکن آج عید کا تیسرا دن ہے، بجلی والوں کے حساب سے سمجھو عید ختم ہے۔ اچھا دوستوں، یہ جو کل میں نے بات کیا نا پاسپورٹ کے حوالے سے، یہ پاسپورٹ جو ہوتے ہیں نا یہ 3-4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو ایمبیسڈروں کے پاس ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جو خاص گورنمنٹ کی جو ملازم ہوتے ہیں نا، جو اسپیشل اس کو کسی کام میں ریگولر بھیجا جاتا ہے، جیسا کوئی بڑا پوسٹ والا آدمی ہو تو اس کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے جو ہم لوگ کا جو عام آدمی کے پاس ہوتے ہیں، جو تقریباً یوں سمجھو کہ آرڈینری ایسا کچھ بولتے ہیں، اور نام ذرا میرا منہ میں نہیں آ رہا ہے اس کا، آرڈینری ایسا کچھ بولتے ہیں، اورینڈیٹری ایسا کچھ۔ ایک ہوتا ہے وی ایف ای، ایک ہوتا ہے اسپیشل، جو خاص کر اس کے بارے میں گورنمنٹ گارنٹی دیتا ہے اگر یہ آدمی کہیں بھی جائے گا تو اس کی پورا خرچہ، اس کا پورا رسپانس جو ہے نا گورنمنٹ خود ہی اٹھاتا ہے۔ اس لیے اس کو بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ وغیرہ اس چیزوں کے بارے میں جو ہے نا بالکل دکھانے کا ضرورت نہیں ہے، ویزا اس کے لیے آسانی ہو جاتا ہے۔ اور وہ ساری جگہ میں شاید وہ ایسے ہی بھی چلے جاتے ہیں جو ایک فون پہ بات ہوتا ہے، بس اس کے لیے ویزا کچھ نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے اگر ویزا چاہیے بھی تو اس کے لیے کون سا بڑی بات ہے، کیونکہ اس کے لیے وی آئی پی پاسپورٹ ہے نا، تو ڈپلومنٹ پاسپورٹ والوں کے لیے مطلب گرین سگنل ہے، تو گرین سگنل والوں کے لیے ہر جگہ میں اگر آپ روڈ میں بھی جا رہے ہیں تو گرین سگنل گرین ہو جائے گا تو آپ جائے گا نا، اس طرح ہی اس کی پاسپورٹ بھی اس طرح ہے۔ خیر دوسرا جو ہوتے ہیں نا، جو اس کی دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے، تو وہ بھی کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو وی آئی پی مطلب کسی کام پہ جاتے ہیں گورنمنٹ کا، تو اس کے لیے بھی رسپانس جو ہے نا، یہ جو اسپانسر ہوتا ہے نا گورنمنٹ خود ہی ہوتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا یہ بینک بیلنس وغیرہ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتا ہے ویزا کے لیے، مطلب کیونکہ اس کا پاسپورٹ میں یوں سمجھو کہ گورنمنٹ نے سارے خرچہ اٹھانے کے لیے ذمہ داری لیا۔ اور جو ہم لوگ کا جو پاسپورٹ ہوتا ہے، خیر اس کا نام ذرا میرا منہ میں نہیں آ رہا ہے، اورینٹی ایسا کچھ بولتے ہیں، وہ اس لیے پوچھتے ہیں ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ بینک کا، کہ ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں اگر یہ ہم لوگ کا پاس اتنا خرچہ ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں جا کے گزارا کر سکیں، کیونکہ ہمارے ملک جو ہے نا، ہمارے ملکوں میں یہ جو عام پاسپورٹ ہوتے ہیں یہ اکثریت غریبوں کے پاس بھی ہوتے ہیں نا، تو کوئی گورنمنٹ کا بڑا آدمی نہ ہو یا کچھ بھی نہ ہو تو اس کی غریب بھی یہ پاسپورٹ حاصل کر سکتا ہے جو ہم لوگ کے پاس ہے۔ اس کو کہتے ہیں اورینٹی ایسا کچھ بولتے ہیں، میرا منہ میں نہیں آ رہا ہے شاید۔ یہ پاسپورٹ میں اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک جو ہے نا ایسے اتنا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے نا، جو اکنامکس، یہ تجارہ، بزنس، یہ دوسرا ملکوں کے حساب سے ہمارے ملکوں کا جو ہے نا یہ تھوڑا سا کم ہے، مطلب اکانومی کم ہے، تو اس لیے ہم لوگ کو یہ بینک بیلنس یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں۔ اور خیر کل میں نے جو بتایا نا جاپانی اور کورین اور سنگاپور، ان لوگوں کے لیے اس لیے ویزا آن ارائیول ہے، ان لوگوں کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ کا پوچھنے کا ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ اچھا خاصا اپنے ملک میں بھی کما رہے ہیں۔ ان لوگوں کا ملک کا جو ہے نا یہ بجٹ اچھا ہے، اور ان لوگوں کا ملک میں جو ہے نا اگر کوئی لیبر آدمی بھی کام کر رہا ہے تو اپنا خرچہ جو ہے نا 10 دن اگر کسی اور ملک میں جا رہا ہے تو اس کی جیب میں مطلب ہے، یوں سمجھو وہ اگر جمع کریں تو اس لیے تو گورنمنٹ جو ہے نا ملک کے حساب سے بھی مطلب یہ دیکھتے ہیں، جیسا ہمارا یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، اس طرح کی ملکوں میں جو ہے نا اس لیے بینک اسٹیٹمنٹ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں جا کے اگر ایسا نہ ہو کہ پیسے ختم ہو جائیں، اس کی بعد پھر رہنے کے لیے مشکل ہو جائے، اس لیے ویزا کا سسٹم بنایا گیا۔ جو ملک کا پاسپورٹ میں اگر ویزا کا سسٹم نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ وہ ملک کا جو ہے نا اسٹرانگ ہے، وہ ملک
اس کا اکنامکس یعنی ٹریڈنگ جو ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے جو انٹرنیشنل ہوتے ہیں، تو اس میں اس کی کرنسی اسٹرانگ ہے، اس کی کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہے ملک کا، تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے نا اسی وجہ سے بھروسہ کرتے ہیں اس کی پاسپورٹ پہ، تو پھر اس لیے آنریبل کر دیا ان لوگوں نے۔ ابھی جاپانی لوگ جو ہے نا لندن میں جا رہے ہیں مثال طور پر، تو لندن والوں کو یقین ہوگا کہ یہ ملک میں کرائم نہیں ہے، یہ ملک اچھا ہے، یہ ملک اسٹرانگ ہے، اس ملک میں جو ہے نا لوگ خود ہی بھاگ رہے ہیں اس ملک کے لیے کام کرنے میں۔ تو ادھر کی عوام ظاہر ہے ادھر لندن میں آتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں، باقی گھومنے کے لیے آتے ہیں، ان لوگ کے پاس بجٹ ہوگا، پیسہ ہوگا، اس لیے آتے ہیں، بنا پیسے سے نہیں آتے ہیں۔ تو ہمارے ملکوں میں اس لیے بھروسہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اوپر سے ہمارے ملکوں میں 2 نمبری کام زیادہ ہوتا ہے، ہر چیز میں جو ہے نا یہ بےایمانی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے ملکوں کا سچویشن یعنی حالات اس طرح ہے، اس لیے اگر اچھا آدمی بھی جائے گا نا دوسرا ملک میں تو اس کو بھی بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں، اس وجہ سے، کیونکہ ہمارے ملکوں کا سچویشن ایسا ہے، حالات ایسا ہے۔ حالات کی وجہ سے نا یہ پاسپورٹوں کو جو ہے نا یہ نہیں کرتے ہیں، آنریبل نہیں کرتے ہیں۔ اگر یوں سمجھو یہ پاکستان کا اگر بزنس پورا ورلڈ میں جو ہے نا اسٹرانگ ہو جائے، اس کا کرنسی جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہو جائے، اور اس کے بعد اس ملک کا سچویشن بالکل یعنی کرائم 0% ہو جائے، تو اس کی پاسپورٹ بھی وہی جاپان کی طرح ہو جائے گا۔ یہ چیزوں کو سمجھو۔ تو خیر یہ جو ہے نا یہ موضوع تھا، تو میں نے آج تھوڑی سی بات میرا ذہن پہ کل نہیں آیا تھا، کل جو میں نے ویڈیو بنایا اس حوالے سے، تو آج میں پھر یہ جو ہے نا باتیں پاسپورٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھو۔ ہم لوگ بھی سوچتے رہتے ہیں یار کیا دوسرا ملکوں کو آنریبل کر دیا، ہمارے پاکستان کو کیوں نہیں کر دیا۔ پاکستان کا 34 ایسا کچھ کنٹریاں ہیں جو ہم لوگ آنریبل ہیں، مگر وہ کنٹری بھی ایسے ہیں وہاں پر پہنچتے تو جتنا ویزے کا خرچہ نہیں ہے اتنا ٹکٹ کا خرچہ، اور ڈائریکٹ فلائٹ یہاں سے نہیں ملتا ہے، جیسا کہ ڈومینیکا ہے، پتہ نہیں کون سی دوسری بھی جو کنٹریاں ہیں، وہاں آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں پہنچو گے تو وہاں کرو گے کیا، وہاں بھی جو ہے نا آپ کو خرچہ، اور یہاں سے آپ کو پتہ نہیں کون سی کولمبیا جانا پڑے گا، نہیں تو وینزویلا جانا پڑے گا، پتہ نہیں کہاں جانا پڑتا ہے ترکی ایئر لائنس کے ذریعے۔ یوں سمجھو جاتے جاتے آپ کا 3-4 لاکھ روپے تو ایسی ٹکٹ میں ضائع ہو جائے گا، اس لیے وہاں جا کے رہو گے، پھر وہاں سے پھر آؤ گے، یعنی آپ کا 8-9 لاکھ روپے ایسے ہی خرچہ ہو جائے گا۔ تو ویزے کا تو اتنا کوسٹ نہیں ہے، جو آپ ترکی جاؤ گے یا جاپان جاؤ گے تو اس طرح کی ملکوں میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ویزا لگانا پڑتا ہے۔ دوستوں کچھ باتیں میں نے اس لیے شیئر کیا آج تاکہ ان چیزوں کو سمجھو کہ پاسپورٹ اس لیے 3 قسم کا یا 4 قسم کا بنایا گیا تاکہ آگے شو کرانے کے لیے۔ جو وی آئی پی پاسپورٹ ہوتے ہیں اس کو تو بینک اسٹیٹمنٹ، ویزا، یہ ان چیزوں کے اوپر چکر نہیں پڑے گا، اگر پڑ بھی گیا تو ایمبیسی آنکھ بند کر کے ویزا لگا کے دے گا، کیونکہ ایمبیسی کو پتہ ہوتا ہے یہ ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہے، اس کے پاس بینک بیلنس کیا پوچھنے کا ہے، اس کا خرچہ بھی تو گورنمنٹ اٹھا رہا ہے، اور اس کے پاس گورنمنٹ نے اس کو ایسا نہیں دیا یہ پاسپورٹ ہے، ظاہر ہے اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا یا کوئی بڑا آدمی ہوگا اس لیے دیا، تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے نا ایمبیسی اس کے اوپر بھروسہ کر کے اس کو جلدی سے ویزا مطلب کرا کے دیتا ہے۔ جو ہم لوگ کا جو پاسپورٹ ہے آرڈینری کیا بولتے ہیں ایسا، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر ایمبیسی کو بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے بینک اسٹیٹمنٹ لاؤ، بعض جگہ میں جو ہے نا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، بعض جگہ میں اور بھی نہ جانے کیا نام ہے PRC پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، جو FRC پتہ نہیں، فیملی کریکٹر سرٹیفکیٹ پتہ نہیں کیا ایسا کچھ بولتے ہیں۔ خیر میں تو میرا ذہن پہ کچھ باتیں نکلے ہوئے ہیں، ان چیزوں کا نام بھی جو ہے نا ذہن سے نکلے ہوئے ہیں، تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ FRC، تو ان چیزوں کو جو ہے نا لے کر آؤ، اس لیے لے کر آؤ کہ ہم لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کی جیب میں کروڑ بھی روپیہ بھی ہے، اگر آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ بھی ہے، ایمبیسی کو کیا پتہ چلتا ہے، اس لیے اسٹیٹمنٹ لاؤ، پتہ چل جائے تو کہ تیرے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے۔ چلیں دوستوں یہ تھا آج کے حوالے سے یہ ویڈیو، اور یہ باتوں کو ہمیشہ سنتے جاؤ انشاءاللہ۔